ویلکم بیک ویئرز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. جی جیسے ہم نے عرض کیا نا آپ کو, انہوں نے پاکستان کو مقروض کر دیا اور اپنے گماشتے بٹھا دیا حکومت میں. ناؤ واٹ؟ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان ڈالر نہیں چھاپتا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ یہ ربی کاغذ چھاپ رہے ہیں. ٹیکنیکلی اس میں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل ناجائز انلیگل ہے. اگر ہم بھی ڈالر چھاپیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی بیکنگ نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن سسٹم جو انہوں نے بنایا ہے, ہم ڈالر نہیں چھاپتے. یہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آپ کو ڈالرز میں قرض دیا ہے لہٰذا ہم ڈالر میں سود لیں گے آپ سے, لہٰذا ہم ڈالر کیسے کمائیں. اس کے لیے یہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ایسے کریں کہ جو خزائن الارض ہیں, جو آپ کی زمین کے خزانے ہیں, وہ آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں. اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹس. لہٰذا آپ پوری دولت اپنی, آپ کا تیل, آپ کی گیس, آپ کا چاول, آپ کی گندم, آپ کے ہیرے, آپ کے جواہرات, آپ کا سب کچھ جو آپ کے ملک میں نکلتا ہے, آپ کاٹن, اس کو آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں ان کو. اس ایکسپورٹ کے نتیجے, اور یہ آپ سے ربی کے ریٹ, جس طرح ہم نے عرض کیا نا آپ کو کہ پہلے 110 سال انہوں نے تیل کی قیمت کو $3 سے نیچے رکھا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا تیل تھا اور استعمال انہوں نے کرنا تھا, لہذا تیل کی قیمت کو بڑھنے نہیں دیا انہوں نے. آپ حیران ہوں گے کہ جو کموڈیٹیز غریب ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمتیں 50 سال سٹیبل رہتی ہیں, بڑھتی نہیں ہیں. پاکستان سے انہوں نے کہا کہ اپنی دولت ہمیں دیجیے. ہم کو قیمت کی ادائیگی میں اگین ڈالرز دیتے ہیں, یہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اگین ڈالرز دیتے نہیں ہیں, پھر ہمارے اکاؤنٹ کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کو $20 کروڑ ہم نے ادا کر دیے جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے گئے, اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وہ ڈالرز ہم سود کی ادائیگی میں واپس بھی لے رہے ہیں. اب ذرا ایک چیز نوٹ کیجیے, ہم سے ریئل ویلتھ لے رہے ہیں, یہ ہمارے خزائن الارض, ہمارے زمین کے خزانے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ان ریٹرن یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ربی ڈالر بھی نہیں دے رہے, ہمارے اکاؤنٹ کے آگے لکھ رہے ہیں, اور پھر جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی سود کی ادائیگی میں واپس لے جا رہے ہیں. یعنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پورا ملک لوٹ کے نوچ کے یہ لے جاتے ہیں. قرض اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ سود کی ادائیگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اور وہ قرض جو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کبھی ہمیں, ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی, لیکن ملک لوٹ رہے ہیں. دین واٹ دے سیز کہ یار یہ ملک واقعی اتنی محنت کر رہا ہے. مثال کے طور پہ مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اگر $10 کا ڈالر تھا, یعنی تو ہمارا ایک مزدور جو ایک دیہڑی جس کی ایک دن کی تنخواہ $10 ہے, وہ محنت کرتا ہے, $10 کماتا ہے اور $1 خریدتا ہے, اور $1 خرید کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ $1 خریدے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک اتنی محنت کر رہا ہے کہ یہ تو قرض جلدی اتارنے کے چکر میں, تو یہ خود بخود پاکستان کو فورس کرتے ہیں IMF کے ذریعے, ورلڈ بینک کے ذریعے, ہمارے ان کرپٹ حکمرانوں کے ذریعے کہ کرنسی ڈیویلیو کر دیجیے. مثال دیتے ہیں مثلا $10 کے بجائے $20 کا ڈالر کر دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدور جو پہلے ایک دن کام کر کے ڈالر کماتا تھا اب وہ 2 دن کام کر کے ڈالر کمائے گا. یعنی پورا ملک جو قرضہ ملک میں 5 سال میں اتارنا تھا سو کالڈ اب 10 سال میں اتارے گا. یعنی یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جب ملک قریب پہنچتا ہے قرضہ اتارنے کے, یہ کرنسی ڈیویلیو کروا دیتے ہیں اس کی, یا اس ملک میں فساد برپا کروا دیتے ہیں, یا اس ملک میں جنگیں برپا کروا دیتے ہیں, یا سول وار کرا دیتے ہیں, یا حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں. یعنی جب کرائسس رہتا ہے اس ملک میں, جس طرح آج بھی ہماری سڑکوں پہ دیکھیے, میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ جو تمام کرائسس آپ کو سڑکوں پہ ہماری آج نظر آ رہا ہے پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس, اس میں بہت بڑا میجر رول CIA کا ہے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم CIA جو حکومتوں کے تختے الٹتی ہے, بادشاہوں کو, حکمرانوں کو قتل کراتی ہے. اور ایک بات ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف ہوگی, لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریسی کا جو سب سے بڑا فساد ہمارے ملک میں مسلط کیا جاتا ہے یہ CIA اور زائنسٹ انسپائرڈ ایجنڈا ہے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اس بات پہ. لوگ جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے لیے سب سے بڑا حل ہے, دیکھیے اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. جس ملک میں CIA فنڈنگ ہوتی ہو, حکمران بکے ہوئے ہوں, میڈیا خریدا جا چکا ہو, غداروں کی ایک کھیپ لگی ہوئی ہو, اور 250 سیاسی جماعتیں ہوں. اپنے ملک میں یہ 2 سیاسی جماعتیں رکھتے ہیں, 1.5 سیاسی جماعت رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں سینکڑوں ہوتی ہیں, بھانت بھانت کی بولی ہوتی ہے, اور منتشر ہو جاتی ہے. یہ تمام غریب ملکوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہو وہاں سیاسی انتشار برپا کر دیا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار, یعنی فکر اگر ہو خام تو آزادی افکار. قوموں کو تباہ کرنے کا ہے بہانہ, یعنی قوموں کو جب تباہ کرنا ہو تو بیوقوف لوگوں کو آزادی اظہار دے دو, ان کو بولنے دو جو مرضی بولتے ہیں. ہمارے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ ماشاءاللہ ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے, ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. کچھ احمق ہیں, کچھ بکے ہوئے ہیں, اور جو سنسیئر بھی ہیں وہ احمق ہیں. ہم نے عرض کیا نا بلیٹ آف دا بینک اکاؤنٹ والا آپشن جو ہے وہ بڑا اوپن ہے. ہم اس لیے سخت بات کر رہے ہیں کہ اب پوری قوم شوڈ نو دس. ڈیموکریسی ڈھکوسلا ہے, ڈرامہ ہے صرف ایک اس ملک میں, کیونکہ اتنی ہیوی CIA فنڈنگ ہے یہاں پہ, اتنی ہیوی انڈین فنڈنگ ہے اس ملک میں. کوئی انڈیا کو بکا ہوا ہے, کوئی CIA کو بکا ہوا ہے. اور جو ملک کے ہیں, جو ملک کے نیشنلسٹ ہیں, جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہیں یا قتل کرا دیتے ہیں یا ہلنے نہیں دیتے. اور جن کے بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو مسلط کیا جاتا ہے اس ملک کے اوپر. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملک
قرضے ادا کرنے سے بڑھ جاتا ہے. جب حال یہ پہنچ جاتا ہے کہ کرنسی کو ڈیویلیو کر کے ملک میں تشہیرات فسادات برپا کرنے کے بعد جب اسٹیج یہ آ جاتی ہے کہ ملک کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, قرضے آپ نہیں ادا کر سکتے, ملک کی ساری دولت ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, خزائن الارض یہ لے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے قرضے نہیں ادا کر سکتے لہٰذا آپ ایسے کیجئے کہ جو آپ کی ویلتھ پروڈیوسنگ مشینز ہیں, آپ کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جس سے آپ دولت پیدا کرتے ہیں, آپ کے تیل کے کنویں ہیں, آپ کے خزانے ہیں, آپ کا سونا اور گولڈ ریزروز ہیں, آپ کے کاپر ریزروز ہیں, آپ کے کوئلے کے ریزروز ہیں, آپ کے ملک کے اندر جو گندم اگتی ہے, آپ کے ملک کے اندر جو ہیرے جواہرات ہیں, آپ ایسے کیجئے ان کو پرائیویٹائز کر دیجئے. پرائیویٹائز کا مطلب ہے کہ ہم خرید لیتے ہیں آ کے, ہمارے ایسٹس ہمارے ایجنٹس آ کے خرید لیں گے اور جو اصل قیمت ہے اس کی 1/4 1/3 بلکہ 1/10 حصے پہ بھی ہم آپ کو یعنی لٹری ربی کے مول ہم وہ چیزیں آپ سے خریدیں گے. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹائز. اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے اور آپ اس پیسے سے ہمارا سود اٹھائیے. ٹھیک ہے زید صاحب, آپ ہمیں کرنٹ سچویشن کے اوپر لے آئے ہیں جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اس ملک میں. اس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے.